کرنا، اب ہم وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہہ سکتے ہیں، ذاتی باری تعالیٰ، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں بکثرت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذات کہا گیا اللہ کے لیے، خود آپ نے کہا ہے، تو پھر یہ ایک شرعی لفظ ہو جاتا ہے، شرعاً کہنا درست ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ لم یکذب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی خلاف واقعہ جو بات ہے، یعنی جیسی چیز ہوئی ہے اس کے بجائے خلاف واقعہ جو بات ہوتی ہے، آپ نے صرف زندگی میں 3 مواقع ایسے تھے جس میں آپ نے خلاف واقعہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثنتین فی ذات اللہ، ثنتین منہن فی ذات اللہ، اس میں سے 2 تو آپ نے ذات اللہ فی ذات اللہ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں کہا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ذات ہے یا ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال فرمایا نا، اللہ کے لیے کہا نا، غلط ہوتا تو آپ نہیں استعمال فرماتے۔ یہ عام عربی زبان میں بھی ایسا استعمال نہیں ہے الذات کسی نفس کو بولنے کے لیے۔ ایک تو ذات جو ہے ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اس پر الف لام کبھی بھی نہیں آتا، لیکن وہ ایک مستقل ایک جان مراد ہوتی ہے، ایک ذات مراد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جان نہیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ثابت نہیں کتاب و سنت میں، یعنی وہ اوصاف وہ صفتیں جس کے لیے کہی جا رہی ہیں، جس نفس کے لیے کہی جا رہی ہیں، نفس تو اللہ کے لیے ثابت ہے، قرآن مجید میں مستقل ہمارا درس ہوا ہے اس پر، آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے انداز سے جو ہے یعنی ابتدائی جو آغاز میں جو دروس ہوئے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کے لیے النفس کہنا، اس پر جو ہے آپ وہ سن لیں، تفصیلی معلومات ہیں اس میں۔ تو النفس عربی زبان میں استعمال ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کہا ہے، النفس عربی زبان میں مؤنث ہے، وہ کلمہ، تو پھر اس کے لیے ذات اور اس پر الف لام جو ہے لا کر کے گویا کہ ایک خاص کر دیا گیا کہ اس سے وہی ذات مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اس نقطہ نظر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ ثنتین منہما فی ذات اللہ، آپ نے اللہ کی ذات سے متعلق 2 خلاف واقعہ بات کہی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے کو گئے، مدینے کو جانے کے بعد بدر کے علی الفور جو چھوٹے موٹے جو معرکے ہوئے تھے، اس میں سے ایک مناسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لوگوں کو، صحابہ کی عدد تھی 10 کی، اس میں ایک صحابی تھے خبیب ابن عدی، خزرج کے تھے، بنو خزرج سے رضی اللہ عنہ، خزرجی تھے وہ، تو وہ بھی ان 10 لوگوں میں سے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 لوگوں کو بھیجا۔ بہرحال ایک تفصیلی واقعہ ہے، صحیح بخاری میں مفصل ذکر ہے، آپ پڑھ لیں، بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس میں ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر ایک شخص تھا حارث جس کا نام تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ مکے کے افراد نے جو ان 10 لوگ تھے، 10 میں سے کچھ تو ہاتھ نہیں آئے، جو لوگ ہاتھ آئے تھے تفصیلی واقعہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس میں جو ہاتھ آئے تھے اس میں سے خبیب ابن عدی بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ ان کو گرفتار کر کے لے کے گئے اور لے کے جا کے جو ہے مکے میں بیچ دیا گیا، ان کے حوالے کر دیا گیا، جن کے اہل خانہ میں سے ایک فرد کو بدر کے موقع پر انہوں نے قتل کیا تھا، ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ان کو۔ ان لوگوں نے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو حرم میں قتل نہیں کیا، انہوں نے حرم سے باہر لے کے گئے تنعیم لے جا کر کے وہاں قتل کیا ان کو۔ وہاں جب ان کو قتل کرنے کی بات آئی تو انہیں باندھ دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا کہ ابھی ان کو جب قتل کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے یعنی اپنی شہادت سے قبل اور اپنی جو ہے اس طرح کی جو واردات ہوتے ہیں جس میں پکڑ کر کے قتل کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے 2 رکعت پڑھنے کی جو سنت جاری کی، جو طریقہ جاری کیا، وہ آپ ہیں۔ تو خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے قتل کرنے کی بات آئی
تو آپ نے جس جگر کے ساتھ جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں ان کے سامنے آپ نے کہا کہ دیکھو میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ہو کر کے میں قتل کیا جا رہا ہوں. آپ نے جو اشعار کہے کہ فلست ابالی حین اقتل مسلمن، یعنی مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں مارا نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں مارا جا رہا ہوں تو میں مسلمان بن کے مارا جا رہا ہوں. میری موت تو یوں بھی آ سکتی تھی، حالانکہ آپ جوانی کی حالت میں آپ کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا آپ کو. آپ نے کہا کہ فلست ابالی، مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ مجھے موت آ رہی ہے اور مجھے مارا جا رہا ہے، کیونکہ حین اقتل مسلمن، میں ایک مسلمان بن کے میں مارا جا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلست ابالی حین اقتل مسلمن، میں مسلمان بن کے مارا جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یعنی کس جانب مجھے گرایا جا رہا ہے، کہاں مجھے ڈالا جا رہا ہے. میرا جو مصرع ہوگا، جہاں مجھے مار کے ڈالا جا رہا ہے، مجھے جہاں پھینکا جا رہا ہے، جس حالت میں مجھے ڈالا جا رہا ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں جو مارا جا رہا ہوں فی ذات الالہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر میں مارا جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں مارا جا رہا ہوں، فی سبیل اللہ، فی ذات اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر مجھے جو ہے اللہ کی ذات کی خاطر میں جو ہے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے مزید گویا کہ سامنے والوں کو گویا کہ برانگیختہ کر رہے ہیں، سامنے والوں کے حوصلے توڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وَإِن يَشَأْ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو یبارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی فی اوصال شلو ممزعین، کہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے گا، ایک ایک ٹکڑے میں، کیونکہ میں مجھے جو قتل کیا جا رہا ہے وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اللہ کے ذات کی خاطر، فی ذات الالہ. تو یہ جو اشعار تھے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ان کی وفات سے متعلق خبریں سنائیں اور اللہ کے رسول نے تصدیق کی، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار بھی پڑھے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اپنی شہادت کو کہا کہ فی ذات الالہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اللہ کی ذات کی خاطر میں قتل کیا جا رہا ہوں. اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی تصویب نہ فرماتے، ان کو درست نہ فرماتے اور ان کی تخطیق کرتے، کہتے کہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے اللہ کے بارے میں. لیکن آپ نے نہ یہ کہ پڑھ کر کے سنایا، آپ نے اقرار کیا آپ نے، اور خود آپ نے بھی کہا ذات اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اہل علم نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم خبر دیتے ہیں تو بطور ذات اللہ کے لیے کہنا یہ بھی درست ہے. اہل علم نے اس جانب توجہ دلائی ہے. آپ دیکھو امام المحدثین محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کی جو صحیح بخاری ہے اس میں کی جو کتاب التوحید ہے، سب سے آخری کتاب، اس میں آپ نے مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسامی اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان، کہ اللہ کے لیے ذات کہنا. آپ نے اس طرح جانب توجہ دلائی، اور خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا یہی واقعہ آپ نے درج فرمایا. خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے آخری اشعار بھی آپ نے درج فرمائے. یہ بتلانے کے لیے اللہ کے لیے ذات کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں، کہنا درست ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ، خراسان کے علماء میں سے ہیں. امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اس میں بھی آپ نے باب فی ذکر الذات، آپ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا آپ نے، اور اس جانب آپ نے توجہ دلائی. یہی احادیث مبارکہ آپ نے درج فرمائی ہیں بطور استدلال کی. ایک عالم دین ہیں 6ویں صدی ہجری کے، 535 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور وہ علمی دنیا میں قوام السنہ کے نام سے معروف ہے. قوام السنہ، اسماعیل نام تھا ان کا، ابو القاسم کنیت ہے، الاصبہانی رحمہ اللہ. یہ ان کی کتاب ہے الحجہ فی بیان المحجہ، 2 جلدوں میں مطبوع ہے کتاب. وہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، البتہ المکتبۃ الشاملہ میں جو کتاب ہے وہ وہی کتاب ہے جو بازار میں بکتی ہے. مکتبۃ الرایہ، اس میں لکھا ہوا ہے نام، دار الرایہ کے نام سے، ریاض کا ایک مکتبہ ہے، شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے کتاب وہ. البتہ میرے پاس ایک کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ،
اس میں انہوں نے ہو بہو ان کی عبارت نقل کی ہیں، اور میں وہ عبارت جو ہے آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم ذات کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اسی کتاب کا حوالہ، اور میں نے جیسے کہا کہ المحجہ الحجہ فی بیان المحجہ میں نے اصل کتاب سے میں نے پڑھی ہے المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے، اور انہوں نے جو نقل کی ہے ہو بہو وہی عبارت ہے جو انہوں نے وہاں سے نقل کیے ہیں، البتہ مطبع الگ ہے اس کا، لیکن عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ جو عالم دین ہیں جو قوام السنہ کے نام سے کے لقب سے ملقب ہیں، اپنی اس کتاب کی پہلی جلد میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے کے سلسلے میں مستقل ایک فصل قائم کیا انہوں نے، کہ فصل فی ذکر الذات، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کہنا مستقل ایک فصل آپ نے قائم کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے کے سلسلے میں جو اہل علم کی آراء ہیں اس کو انہوں نے نقل کیا بغیر کسی نام کے۔ البتہ آپ نے جو ہے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے میں مطلب تردد کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کو آپ نے غلط قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا چاہیے، ذات کہہ سکتے ہیں، شرعاً درست ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں لکھا۔ آپ کی عبارت میں آپ کو پڑھتا ہوں، پڑھ کر کے ہو بہو میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس کا میں مفہوم بتلا دوں گا انشاءاللہ۔ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ، جو نہیں جانتے میں ان کے لیے اس کا ایک موٹا موٹا مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قوام السنہ اسماعیل الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی جو عبارت میں صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ جو شیخ علی السقاف کی ہے، عبد القادر ابن علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی ہے، اس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں، تو وہ ان کی عبارت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذات اللہ موصوفۃ بالعلم غیر مدرکۃ بالاحاطۃ ولا مرئیۃ بالابصار فی دار الدنیا وهو موجود بحقائق الإيمان على الإيقان بلا إحاطة إدراك بل هو أعلم بذاته وهو موصوف غير مجهول وهو موجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه يسمع ويرى وهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى تبارك وتعالى ظاهر في ملكه وقدرته قد حجب عن الخلق كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير۔ یہ قوام السنہ کی عبارت ہے، دراصل یہ آپ کی اکیلے کی عبارت نہیں ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے جو آپ نے بتلایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا، ذات کون ہے اسی کو انہوں نے بتلایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جسے انسان کی نظر سے اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، جسے انسان کا علم اللہ کی ذات کو گھیر نہیں سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے پوری اپنی مخلوق کو گھیر کے رکھا ہے، لیکن انسان ایک فرد ہونے کے اعتبار سے یا پوری مخلوقات اجتماعی طور پر بھی اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجہول نہیں ہے، غیر معروف نہیں ہے، انسان کے دل اس سے واقف ہے، انسان اسے سمجھ سکتا ہے، اس کے اوصاف سے واقف ہو سکتا ہے، اس کی کبریائی کو پڑھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، اس کی پوری مخلوقات میں غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں واقف ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت، اس کے ہاتھ کی کیفیت، اس کی آنکھ کی کیفیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کی کیفیت، اللہ نزول ہوتا ہے اس کی کیفیت، اللہ سنتا ہے اس کی کیفیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے اس کی کیفیت، اللہ کی صفات کی اسماء الحسنی اس کی صفات وغیرہ کی کیفیات اگر بات کرتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک جو ہے مطلب غیر معروف ہیں، اس لیے کہ ہم اس کا